چلیں اب بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا وَإِذَا أَنْأَمْنَا أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں ذیشان مقصودی بھائی کو کہ وہ گلہ عقیدت پیش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جینے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دا ناں، جینے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جینے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی،
ਦਸੋ ਗੈਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਦਸੋ ਗਾਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਇਆ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜਿਆ। ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬੁੱਤਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। अपनी आँखों में मदीने को छुपा लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। जिसने चूमे हैं कदम सरवरे दो आलम के, जिसने चूमे हैं कदम सरवरे दो आलम के, खाके तैबा को मैं पलकों पे सजा लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। दिल भी मेरा है वहीं, जान भी मेरी है वहीं। दिल भी मेरा है वहीं, जान भी मेरी है वहीं। लाश को अपने मैं कंधों पे उठा लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। जानो दिल रख के मैं तैबा में अमानत की तरह, जानो दिल रख के मैं तैबा में अमानत की तरह, फिर वहाँ
نے کے اسباب بنا لایا ہوں، پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بھائیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گلہ عقیدت پیش کرنا قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق حصہ کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اب میں پیر طریقت جناب ڈاکٹر پروفیسر مقصود الہی مدظر اللہ عالی کے خلیفہ محترم جناب نوید مرتضیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے 2 آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن 2 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ کہف کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کر دیں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس نے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں ایک مثال سے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ کفار مکہ اپنی عزت، اپنے مال اور اپنی جاہ و حشم کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے وہ غلام جو نادار تھے، غریب تھے، ان کو حقارت سے دھتکارا کرتے تھے، ان کو دور رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو، ان متکبر لوگوں کو یہ سمجھا دیجئے کہ یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا اور پھر یہ زمین ہری بھری ہو گئی، اس نے کھیتیاں اگا دیں، یہ بھر گئی، اور پھر یہ وقت آیا وہ پکی ہوئی فصل خشک ہونے لگی، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی، ہوا اسے اڑا کے لے گئی، یعنی اس کو فنا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رب نے واضح فرمایا کہ یہ مال اور اولاد، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زینت ہیں، لوگ اسی پہ فخر کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ، اپنے مال پہ، اپنے جاہ و حشم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دنیا کی کھیتی ہیں۔ کھیتی اس کو کہتے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا میں استعمال کی چیزیں ہیں۔ لیکن آخرت کے جو
والباقیات الصالحات، وہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہیں، اور امید وابستہ رکھنے میں بھی، امید سے مراد یہ ہے کہ ان نیک اعمال سے ہمیں جو امید وابستہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا، جب انسان کوئی چیز اپنے لیے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے ارن کرتا ہے، اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس وہ چیز جمع کرے، وہ اپنے پاس وہ چیز جمع کرے جو پائیدار ہو، جو کچھ ٹھہرنے والی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں جو پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں، جس طرح فوڈ پروڈکٹس ہیں، جن کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے، اگرچہ یہ اس کو پروسیس کر کے اس کے اوپر وہ پولیتھین کی ایک لیئر چڑھا کے اس کی شیلف لائف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ یوزلی دے آر پیرشیبل آئٹمس، کہ ان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو پیرشیبل ہوتی ہے، شیلف لائف جس کی کم ہوتی ہے، اس کو جو سوداگر ہے، بیچنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو میں زیادہ سٹور نہیں کر سکتا، مناسب مارجن رکھ کے، منافع رکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں بک جائے، میرے یہاں سے چلی جائے، کیونکہ اگر یہ میرے دکان پہ پڑی رہی تو یہ گل سڑ جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس پیرشیبل آئٹم کی ایکسچینج میں مجھے ایک وہ چیز مل جائے جس کی ویلیو بھی ہو اور وہ میرے پاس زیادہ عرصہ جمع بھی رہے، یعنی رقم لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حیثیت ایک پیرشیبل آئٹم کی طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے بارش برسائی، وہ بارش کا پانی زمین میں ابزارب ہو جاتا ہے، جس وقت بارش ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے زمین نرم ہو جاتی ہے اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ پانی سرایت کرتا ہے جس زمین میں، تو اگین پیرشیبل آئٹم گرو کرتی ہے، وہ پلانٹس گرو کر جاتے ہیں، کراپس گرو کرتی ہیں، وہ سبزہ گرو کر جاتا ہے، پھر اگین وہ پیرشیبل ہے، اس کی ایک لائف ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے پھر اسے چورا چورا کر کے، یعنی ناکارہ کر کے ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو دس از آل، یہ دنیا ایسی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بندے کو، ہم ٹرامز میں سفر کرتے ہیں، بسز میں سفر کرتے ہیں، تو ہیو یو ایور سین somebody کہ جس نے جا کے ٹرام اسٹیشن پہ پلاٹ لے لیا ہو، گھر بنا لیا ہو، جس نے بس اسٹیشن پہ جا کے، بس اسٹاپ پہ جا کے وہ پکے خیمے لگا کے بیٹھ جائے کہ میں نے یہیں رہنا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، میری بس آئے گی، میری ٹرام آئے گی، میری ٹرین آئے گی، میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ کوئی بندہ اگر ایسا کرے کہ وہ خیمہ بنا لے، گھر بنا لے، پلاٹ خرید لے، پکا بیٹھنے کی کوشش کرے، آپ اسے کہیں گے کیسا بیوقوف آدمی ہے یار، ٹرام اسٹیشن پہ کہ یار تم نے ٹرین میں سفر کرنے ہے، تم یہاں پہ پلاٹ لے رہے ہو۔ یہ دنیا بھی ایک اسٹیشن ہے، ہم نے اس دنیا میں سفر کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت گزاریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی مثال یوں فرمائی کہ یہ دنیا 3 ساعت کی ہے، 3 گھڑیوں کی ہے۔ ایک گھڑی وہ جو گزر گئی جس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، اور ایک گھڑی وہ جو آنے والی ہے، اس پہ بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں، خبر نہیں کہ تم اس گھڑی میں جیو گے کہ نہیں جیو گے۔ ایک گھڑی وہ جو موجود ہے، تمہارے پاس اس گھڑی کا اختیار ہے، اس لمحے آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، آنے والا دن کس نے دیکھا؟ ہم بہت بڑے پلاننگ کرتے ہیں، گھر اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی لیے اولادیں سوچتے ہیں، بٹ ہو نوز کہ اس گھر میں مجھے رہنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے شداد کا واقعہ نہیں سنا؟ اس نے اپنے لیے جنت تعمیر کروائی اور اس جنت میں وہ داخل بھی نہیں ہو سکا، اس کے دروازے پہ ہی وہ گھوڑے سے اترنے لگا، اس پہ پائیدان میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو ہو نوز لائک دس کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ ہم بہت سارے پلان کرتے ہیں، اگر آپ یقین جانیے جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، پلاننگ ان کی بھی ختم نہیں ہوتی، دنیا کی پلاننگ ان کے دماغوں میں بھی چل رہی ہوتی ہے۔ دے آلسو ہیو ریزن ٹو لیو، بندے کے اندر ایک ریزن ٹو لیو ہوتا ہے نا، ہم اس ریزن کے تھے، جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا گدھے کے سامنے ایک گاجر لٹکا دی جاتی ہے، گدھا اس گاجر کو کھانے کے لیے بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہ ریزن ٹو لیو ہر عمر میں آپ کے پاس ہوتا ہے۔ بچے کو ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں گا، کروں گا، بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، فیملی اپنی بنانے کے لیے
لگ جاتا ہے، ایک نئی گاجر آ جاتی ہے، پھر اس کی نئی گاجر آ جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کام کرنے لگتا ہے۔ وہ بچے بھی جب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس کی گاجر ایک اور بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے کچھ کر لے۔ تو یو آلویز ہیو ریزن ٹو لیو، آپ کی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک چاہت، دنیا کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ اس چاہت میں دوڑتے چلے جائیں گے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، تو وہ آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ سے عرض کرتا رہا کہ حضرت میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں چلیں، آپ قدم رنجہ فرمائیں گے، میرے گھر تشریف لائیں گے، برکت ہو جائے گی۔ بڑی محبت کرتا تھا، کافی عرصے سے درخواست کر رہا تھا، تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ وہ ٹانگا لے کر آیا، اس زمانے میں ٹانگا ایک بڑی لگژری ہوتی تھی، جس طرح آج ہماری گاڑیوں میں ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹانگا لے کر آیا، اپنے شیخ کو بٹھا کر لے کے گیا۔ اب وہ راستے میں گزر رہا تھا، وہ ٹانگا چلتا جا رہا تھا، اس کی گھر کی طرف کا سفر تھا، اور وہ اپنے شیخ کو اپنی جائیداد بھی بتاتا چلا جا رہا تھا، حضرت یہ فلانی زمین بھی میری ہے، یہ دائیں کی طرف زمین بھی میری ہے، یہ بائیں کی زمین بھی میری ہے، یہ فلاں کنواں میں نے کھدوایا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ فلاں مکان میرا ہے۔ اللہ والوں کو یہ جائیدادوں سے اور ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دنیا کی رغبت ہی کو وہ پار کر کے اللہ کی رضا کو پایا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ ایک بیریئر ہے، یہ دنیا کی رغبت جو ہے نا، ایک ایلیوژن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اسی ارج کو، دنیا کو نہیں چھوڑنا، یہ قطعاً کوئی مراد نہ لے کہ دنیا چھوڑ دی جائے گی، مگر اس دنیا کی چاہت کو ضرور چھوڑ دینا ہے۔ اس دنیا کی چاہت کی دیوار کو پھلانگ کر کے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو اللہ والے نے یہ بیریئر پار کیا ہوتا ہے، تو وہ بیان کر رہا تھا۔ اب اللہ والوں کو اس سے کیا کہ کس کی مال کتنا ہے، ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ حد سے گزر گیا، بہت ہی اپنی باتیں بتانے لگا، تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ جائیداد زمین تم سے پہلے کس کی تھی؟ تو وہ بتانے لگ گیا، جی یہ فلاں بن فلاں کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں دادا تھا، پھر میرا فلانا اس کا نا۔ تو آپ نے اس سے پھر اگلا سوال یہ کیا، تمہارے بعد کس کی ہوگی؟ اب اسے سمجھ آئی کہ میں شیخ سے کیا باتیں کرتا رہا۔ جب حضرت نے پوچھا نا تمہارے بعد کس کی ہوگی، پھر آپ نے شعر ایک کہا جس کی نثر مفہوم یہ ہے کہ جو دانش مند لوگ ہیں وہ دنیا سے دل کو نہیں لگاتے۔ یہ دنیا اس دلہن کی طرح ہے جس نے 1 سے زیادہ 100 کے قریب شوہر کیے ہیں، اور وہ اپنے ہر شوہر کو کھا گئی ہے۔ یہ مال ادھر ہی رہے گا، یہ زمین جائیداد جاگیر ادھر ہی رہے گی۔ پہلے کوئی اور مالک تھا، پھر اس سے اگلا مالک آ گیا، وہ مر گیا، پھر وہ مر کھپ گیا، اس سے اگلا مالک آ گیا، یہ زمین تو ادھر ہی رہی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کے لیے اعتبار نہیں، جس کا بندے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کہ یہ آپ کے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ باقی جو رہنے والے اعمال ہیں، باقی رہنے والے اعمال ہیں، وہی بندے کے کام آئیں گے۔ اور آپ دیکھیں وہ کتنا عقل مند بندہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے فکر آخرت عطا فرمائی۔ ترک دنیا اس طرح نہیں ہے۔ ترک دنیا کیسے ہے؟ فکر آخرت کے ساتھ۔ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں، نہ شادی کریں، نہ بیاہ کریں، نہ کسی کے ساتھ معاملات کریں۔ رہبانیت دین اسلام کے اندر نہیں ہے، مگر دین اسلام کے اندر جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ فکر آخرت ہے، اپنی آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فلسفہ فکر آخرت کو ایک چھوٹی سی تمثیل، ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تھی، ایک شہر تھا، اس علاقے کے رہنے والوں کا یہ رواج تھا کہ وہ ہر 5 سال بعد اپنے بادشاہ کو، اپنے امیر کو، اپنے گورنر کو ایک لکھودک صحرا میں، ویرانے میں پھینک کر آ جاتے تھے،
اور جب اس کو پھینک کر آتے اور اس سے اگلی صبح جو شہر میں پہلا شخص داخل ہوتا دریا سے یا خشکی سے، شہر کے اندر اس علاقے میں، اس ریاست کے علاقے میں جو پہلا شخص داخل ہوتا وہ اسے پکڑ لیتے اور اسے اپنا امیر، اپنا بادشاہ، اپنا گورنر بنا لیتے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے پچھلے جو ان کا امیر تھا، گورنر تھا، بادشاہ تھا، اس کو اس ویرانے میں پھینک کر آئے۔ وہ ویرانہ ایسا تھا، نہ اس میں پانی تھا، نہ کوئی نخلستان تھا، وہ بھوکا پیاسا اسی جگہ پہ مر جاتا ہے۔ اور وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ اگر یہ معزول ہونے والا بادشاہ زندہ رہ گیا تو یہ سیاسی طور پہ گڑبڑ کرتا رہے گا، اپنے اختیارات جو ماضی کے اپنے دوست احباب اس نے بنائے ہوں گے، حلقہ اثر بنایا ہوگا، تو یہ کرتا رہے گا، لہٰذا اس کو ایسی ویرانے اور جنگل میں پھینک کر آؤ کہ یہ وہاں مر جائے سے سکے، اور نئے آنے والے کو بادشاہ بنا لیتے تھے۔ اب جو شخص پہلا بندہ ایک فقیر داخل ہوا، اس کو انہوں نے ہار پہنائے اور کہا کہ جی اب سے تم میرے بادشاہ ہو، ہمارے اس علاقے کے بادشاہ ہو، گورنر ہو، امیر ہو، ہم سب تمہارے حکم کی تابع ہیں، تابع مانیں گے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص حیران ہوا، کہ یہ تعجب ہوا کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیسے بیٹھے بٹھائے تم نے مجھے بادشاہ بنا لیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارا رواج ہی ہے۔ تو اس نے اس رواج کی تفصیل پوچھی، بھئی یہ معاملہ ہے کیا، کیسے بناؤ، پچھلا کدھر گیا؟ اس کو بتایا گیا جی کہ ہر 5 سال بعد ایک ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے 5 سال کا، تو اس کے بعد ہم پچھلے والے کو ایک کھنڈر میں پھینک آتے ہیں، ایک ایسے لک و دک صحرا میں پھینک دیتے ہیں جہاں اس کو نہ پانی ملتا ہے نہ خوراک ملتی ہے، اور نئے آنے والے کو بنا لیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے شہر میں داخل ہوئے اس لیے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اب واقعی تم میری ساری باتیں مانو گے؟ لوگ کہنے لگے جی ہاں ہم آپ کی باتیں مانیں گے۔ جب عہد لے لیا تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے وہاں لے کر جاؤ۔ وہ کہاں پھینک کر آ رہے ہو اس کو؟ وہ اس صحرا میں جہاں نہ پانی تھا نہ خوراک تھی، اس کو لے کے جاتے ہیں وہ سارے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ مختلف انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ پرانے بادشاہ تھے جو مر گئے تھے، ان کے گوشت گل سڑ گئے تھے، ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ وہ جو نیا تھا وہ مرا پڑا تھا، لاش اس کی پھولی بھی تھی۔ اس نے کہا اچھا یہ جگہ ہے جہاں پھینک کر آتے ہو۔ اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ شہر سے ایک نہر کھودی جو وہاں تک جائے گی۔ اب بادشاہ تھا، وہ حکم کی تعمیل کی گئی، نہر کی کھدوائی شروع ہو گئی۔ 1.5 سال لگا، وہ نہر کھد گئی، اس علاقے میں پانی پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب پانی پہنچ گیا ہے، اب یہاں شجر کاری کی جائے، باغات لگائے جائیں۔ وہ باغات لگنے شروع ہو گئے، 1.5 سال میں کافی باغات لگنے لگ گئے، چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ اگنے شروع ہو گئے۔ اس نے مالی وہاں پر رکھ دیا کہ جی ان پودوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ گرو کر جائیں۔ پھر اس نے تعمیرات کے محکمے والے کو حکم دیا یہاں ایک محل تعمیر کیا جائے۔ اس میں محل تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ریاست کے معاملات چلاتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی وزٹ کرتا رہا کہ محل تعمیر ہو جائے۔ یوں کرتے کرتے جب 5 سال اس کے مکمل ہوئے، اب اس کے پھینک کے آنے کا وقت تھا، مگر وہ وہاں تو صحرا کی جگہ ایک نخلستان بنا ہوا تھا، باغات بنے ہوئے تھے، محل بنے ہوئے تھے، پانی موجود تھا۔ اس شخص نے اپنی گدڑی اٹھائی اور ان سے کہتا ہے یار ابھی دن 2 ہی باقی رہ گئے ہیں، ابھی نہیں مجھے چھوڑ کے آتے وہاں، ابھی چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ابھی 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، اپنا وقت پورا کر کے ہی آپ وہاں جائیں گے۔ اس کو جلدی تھی بھائی اس جھنجھٹ سے میری جان چھوٹے، یہاں تو مجھے ریاست کے معاملات سنبھالنے پڑتے ہیں، 10 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، جان چھوٹے میں جا کے سکون سے رہوں ادھر۔ جب اس کا وقت آیا، قبل اس کے وہ اس کو اٹھا کے پھینک کے آتے، پہلوں کو وہ اٹھا کے پھینک کے آتے تھے، وہ چیختا چلاتا تھا کہ مجھے مت چھوڑ گیا ہو، مجھے مت چھوڑ گیا ہو۔ جب اس کا وقت آیا اس نے گدڑی کاندھے پہ ڈالی اور السلام علیکم کہہ کے یہ گیا اور وہ گیا، اپنے اس نخلستان میں چلا گیا۔ یہی حال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ مومن کا ہے۔ وہ بندہ مومن اگر اس نے وہ باقی رہنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں جو آخرت میں جمع کیا ہوتا ہے،
اور جب اس نے آخرت کا سکہ خریدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، ہم کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ منی چینجر کے پاس جا کے وہ کرنسی ایکسچینج کر کے وہاں کے کرنسی خریدتے ہیں. اور رب نے کیا فرمایا؟ یہ مال اور اولاد اس دنیا کی کرنسی ہے، یہ زینت ہے اس دنیا کی. یہی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی نا، کہ یہ مال اور اولاد اس دنیا کی کرنسی ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، اور آخرت کی زینت باقی رہنے والے اعمال ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے جانا ہی وہاں ٹھہرا، ہم نے اپنے بڑوں کو جاتے ہوئے دیکھا، لاکھوں سالوں سے جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ جا رہے ہیں اسی کی طرف، اسی نخلستان میں انہوں نے جانا ہے، اسی جگہ انہوں نے جانا ہے، تو عقل مند آدمی تو وہ ہوگا وہ وہاں کی کرنسی خرید لے. پھر ہم وہاں کی کرنسی، وہ باقی رہنے والے اعمال خریدیں تاکہ وہاں جا کے ہم ان کو صرف کر سکیں، وہاں کا سکہ ہم خرید لیں تاکہ وہاں اس سکے کو چلا سکیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے تو وہ سکہ خریدا نہیں ہوتا، وہ باقی رہنے والے اعمال خریدے نہیں ہوتے، وہ تو اس اگلی منزل پہ جانتے وقت ڈرتا ہے. جس طرح حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگ اس بادشاہ کو جس نے کچھ تیار نہیں کیا ہوتا تھا وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگ اسے اٹھا کے پھینک کے آتے تھے. اسی طرح جب ہم مٹی کے اس گڑھے میں اس کو اتار کے آتے ہیں، جس نے سکہ نہیں خریدا ہوتا وہاں کا، وہ بھی چیختا چلاتا ہے، اس کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتی. اس کو پہلی منزل قبر کی جہنم کی بھٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جس نے وہ محنت کر کے اس کو نخلستان بنایا ہوتا ہے، جس طرح حضرت مولانا رومی نے اس دوسرے عقل مند فقیر کی بات سنائی تھی، تو جس کی قبر کے اندر اسے نظر آئے گا کہ جنت کا باغیچہ بنا ہے، وہ تو کہے گا کہ کل کا میں آج ہی چلا جاؤں. اس کو جانے میں تو کوئی تکلیف نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ آخرت کا مال خریدا ہوتا ہے وہ بڑے اطمینان سے کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو تو آگے باغ نظر آ رہا ہوتا ہے. جس کو آگے آگ نظر آئے گی پریشان تو وہ ہوگا مرتے وقت، جس کو آگے باغ نظر آ رہا ہو وہ کیوں پریشان ہوگا؟ وہ تو سکون سے کلمہ پڑھ کے کہے گا جان چھوٹی، نکلے اس یہاں سے. آپ جیسے ٹرین پہ بیٹھنا ہوتا ہے، ٹریم پہ آپ کی بس آ جاتی ہے، آپ کی ٹرین آ جاتی ہے، تو آپ تو شکر کرتے ہیں، یار شکر کرو بھائی، اتنی دیر سے ادھر اسٹیشن پہ کھڑا تھا، شکر کیا ہے میری بس آئی ہے میں جاؤں. شکر کریں گے میری ٹرین آئی ہے میں سوار ہوں، جاؤں یہاں سے اپنی منزل تک پہنچوں. ہماری منزل کیا ہے؟ مسلمان کی منزل جنت ہے، مسلمان کا گھر جنت ہے. لیکن اگر آپ نے ٹکٹ نہیں خریدا ہوا جنت جانے کا، پھر کیا ہوگا؟ بندے کے اختیار میں یہ لمحہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ایک صاحبزادے، وہ مدرسے میں جہاں تعلیم کے لیے جاتے تھے، جس استاد کے پاس، وہاں اور بھی لڑکے آتے تھے. اس زمانے میں لوگوں کے پاس بٹھایا جاتا تھا، اس طرح کا مدرسے نہیں تھے، تو وہ جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے وہاں اور بھی لوگ آتے تھے. وہ بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں. وہ گھر آ کے روئے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر المومنین ہونے کا دور ہے، جب وہ امیر المومنین ہیں. آ کے عرض کی کہ ابا جان لوگ میرا مذاق بچے اڑاتے ہیں، مجھے آپ دوسرا لباس لے کے دیں جس میں پیوند نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بیت المال کا خزانچی تھا، کیپر تھا، ٹریجرر، اس کو بلوا کے کہا کہ مجھے 4 درہم بیت المال سے ادھار دے دو، جب مہینہ ختم ہوگا میری تنخواہ میں سے، جو بیت المال میں سے میرا وظیفہ ہے، اس میں سے 4 درہم کاٹ لینا. تو اس خزانچی نے، ٹریجر نے، پرچی لکھ کے بھیجی حضرت امیر المومنین کو. کیا امیر المومنین، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟
اور اگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے تو بیت المال کے آپ مقروض ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ رکا پڑا ٹریجر کی طرف سے تو رونے لگ گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بچے، تمہارا باپ عمر بن خطاب ایک گھڑی کا بھی مالک نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی مالک نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میں اگلے لمحے جیوں گا کہ نہیں جیوں گا، اس لیے اسی پر اللہ کی طرف سے قناعت کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا اختیار ایک گھڑی پر بھی نہیں ہے، آنے والی گھڑی پر، اختیار صرف موجودہ گھڑی پر ہے، موجودہ لمحے پر ہے۔ یہی ڈیسیژن میکنگ ہے آپ کی۔ اس میں اگر آپ ارادہ اچھا کریں گے تو ثواب مل جائے گا، اس موجودہ گھڑی میں عمل اچھا کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر آخرت عطا فرمائی، وہ آخرت کی منزل بندے کی طے ہو جائے، یہ عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی مدینہ منورہ میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے دورے پڑتے ہیں اور میں اپنے حال سے بے حال ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ حضور کے پاس پہنچ گئی دعا کرنے کے لیے۔ یہاں علماء کرام نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرنا، دعا کروانا، حالانکہ اللہ نے تو دعا سننی ہے، وہ چاہتی تو وہ خود بھی دعا کر لیتی، حضور کے وسیلہ پیش کر دیتی، لیکن وہ کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جا کر، علماء ربانی کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کروانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ فکر آخرت ہے۔ حضور کی تعلیم فکر آخرت تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 3 دن مسلسل سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، یہ اختیاری فکر تھا۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے ایک چارپائی پر، وہ جو چارپائی ہوتی ہے نا جس کے وہ بان کی بنی ہوتی ہے، وہ اس پہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور اٹھ کر تشریف فرما ہوئے تو حضور کی پشت مبارک پہ اس کے نشانات تھے۔ حضرت عمر فاروق حضور کی محبت میں رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا تو اتنے آرام میں جیتے ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ تو عطا فرما دے کہ آپ آرام فرما سکیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر، کیا یہ تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے سب آخرت میں ہو؟ فکر آخرت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس صحابیہ کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ فکر آخرت۔ اور وہ صحابیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ منظور ہے، میں جنت لے لیتی ہوں، مگر جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں، تڑپتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ میرے پردے کو چاک نہ فرمائے، میں صبر کروں گی اسی بیماری کے ساتھ، اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کو کبھی بھی دورہ پڑتا، وہ کبھی بے پردہ نہیں ہوتی تھی، حضور کی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ بے پردہ نہیں ہوتی تھی، مگر ان کو دورہ پڑتا تھا کیونکہ انہوں نے جنت خریدی تھی اس کے بدلے میں، اس صبر کرنے کے بدلے میں۔ اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے جنتی عورت دیکھنی ہے تو اس کو دیکھ لو، کہ حضور نے اس نے جنت کا سودا کیا ہے صبر کے بدلے میں، اس بیماری کو برداشت کیا، صبر کیا اور جنت خرید لی۔ فکر آخرت، حضور کی تعلیم فکر آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یہ مال اور یہ بیٹے اولاد
بیٹے بیٹیاں دونوں، یہ اولادیں، یہ دنیا کے سکے ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں، یہ آخرت میں زینت نہیں ہے۔ مال کا بھی حساب دینا ہے، اولاد کا بھی حساب دینا ہے۔ اولاد کی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ مگر باقی رہنے والے اعمال میں سے وہ نیکی کا راستہ جو قرآن اور حدیث میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی راہ میں کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی رہنے والے اعمال ہیں یہ اس لیے باقی رہتے ہیں کہ ان کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے باقی رہتے ہیں۔ اگر میرے اعمال اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہوں تو وہ باقی رہنے والے اعمال نہیں ہیں، بے شک نماز روزہ حج ہی کیوں نہ ہو۔ میرے وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اعمال باقی رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ دل میں کیسے پیدا ہو کہ اللہ کی خوشنودی سب کچھ ہے؟ یہ جب تک ہم ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے جنہوں نے یہ سیکھ لیا کہ اعمال فقط اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، جنہوں نے یہ سیکھ لیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کھیتی بنانا ہے آخرت کی، جن کو یہ ہنر آتا ہے انہی سے یہ ہنر سیکھا جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ علماء ربانی، وہ اولیاء اللہ، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنر آتا ہے۔ یہ فقط علم کافی نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سکل والے کام ہیں وہ پریکٹیکلی کرا کے دکھائے جاتے ہیں، خالی پڑھنے سے کام نہیں ہوتا۔ آپ نے وی ٹیک اگر کسی نے کیا ہو، ٹریڈ کا کام کیا ہو، ٹریڈیز جو ہیں، یہ پڑھنے کے علاوہ پریکٹیکل فیلڈ میں کام کرایا جاتا ہے، ورنہ پڑھ کے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے اپنی انجینئرنگ کے زمانے میں ہم ٹرانزسٹرز اینڈ ڈائیوڈز اینڈ یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے، مگر فرسٹ ایئر کی کلاس کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے ایک ٹرانزسٹر لا کے رکھ دیا جائے تو پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ٹرانزسٹر ہے۔ اس کو چیک کرنا ہو کہ یہ ٹرانزسٹر صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ ڈائیوڈ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ چیک نہیں کر سکتے تھے اس کو۔ تو یہ جو سکل ہوتی ہے یہ ساتھ رہ کے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو یہ فکر آخرت کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ معلوم تو سب کو ہے پر فکر آخرت پیدا کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ سکل اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے ڈیولپ ہوتی ہے، جو اس سکل کے ماہر ہوتے ہیں، وہ خود انہوں نے یہ سکل ایکوائر کی ہوتی ہے، اور ان کی مجلس میں بیٹھ کے بندے کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کے یہ اندر یہ سکل فکر آخرت کی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور آپ کی مجلس اور آپ کی صحبت کا یہ اثر اور برکت ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اسے یہ نعمت، یہ سکل عطا کر دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ میرے مرشد کریم کے پاس بیٹھ کر اس سکل کو حاصل کر چکے ہیں، یہ فکر آخرت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ ہوں گے نہیں، لاکھوں لوگ ہو چکے ہیں، یہ سکل پا چکے ہیں میرے مرشد کے پاس بیٹھ کر۔ میرے مرشد کریم یہ دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں، یہ دل کا ذکر کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ فکر آخرت آپ کے دل میں جلدی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ میرے مرشد کریم اس کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ذکر ہے کیا۔ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف، دل کا مقام پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان ہلے تو تالو سے لگا لیں، میں نے تو تعلیم کی غرض سے بولا ہوں۔ آپ کا زبان ہلے تو اسے تالو سے لگا لیں اور تصور رکھیں دل کی طرف، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا ذکر جب دل میں بس جائے گا یہ کیٹلسٹ ہوگا فکر آخرت کا۔ میرے مرشد کریم اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اجازت کیا چیز ہے؟ جس طرح زمین میں بیج بویا جاتا ہے
پھر وہ پودا اگتا ہے، پھر اس کے پھل ہم کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ اجازت دل کی زمین کے اندر ذکر کا بیج لگانا ہے۔ یہ بیج میرے مرشد کریم لگاتے ہیں۔ حضرت والا نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو اجازت عطا فرمائی کہ میں ان کی طرف سے یہ اجازت لوگوں تک پہنچا دوں۔ تمام حاضرین و مجلس کو، سامعین کو دل کے ذکر کی اجازت ہو۔ جس نے اس اجازت، اس بیج کی قدر کر لی، حفاظت کر لی، وہ تو پھل کھائے گا، وہ تو سائے میں بیٹھے گا، مگر جس نے اس کی قدر نہ کی وہ ششدر ہی رہ جائے گا، اپنا وقت ضائع کر بیٹھے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے عرض کی، ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، توجہ ہٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے یاد آئے فوراً اپنی توجہ دل کی طرف، آہستہ آہستہ وہ توجہ رہنے کا وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس توجہ کو جلدی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند، گردن جھکائی، تصور دل کی طرف، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رقبہ، گردن جھکا کے تصور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس مراقبے کی برکت یہ ہے کہ یہ دل کا جلدی جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ دوستو یہ یاد رکھیے گا، جو فرض ہیں وہ پہلے ادا کرنے ہیں۔ فرض ادا کیے بغیر جان نہیں چھٹنی۔ بے نمازی، ہر اس شخص کو کہیں گے جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہی کہلائے گا۔ 4 نمازیں پڑھنے والا بھی کوئی نمازی نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 ہی پڑھنی ہے دن کی۔ شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے، قضا پڑھیں، مگر چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز پڑھیں تو یہ سر پہ پگڑی باندھ لیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم $1 انویسٹ کریں تو ہمیں $10 ملیں اس کے بدلے میں۔ یہ پگڑی بہن کے نماز پڑھیں گے، نماز اسی طرح پڑھنی ہے، پگڑی کا کوئی زیادہ وزن نہیں ہے۔ یہ 3.5 ہاتھ کپڑا ہے، جیسے مرضی چاہیں لپیٹ لیں سر پہ، مگر یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر یہ باندھ کر نماز پڑھی تو ایک نماز کی 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پروفٹ نماز تو پڑھیں گے، رکعتیں تو اتنی پڑھنی ہے، پر 25 ٹائم ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے 27 گنا ثواب مل جائے گا۔ ہم جو پیچھے نقصان اپنا کر چکے ہیں وہ نقصان پورا کر سکتے ہیں یہ سنت ادا کر کے۔ مسواک کریں، وضو کریں تو مسواک استعمال کر لیں، دانت تو صاف ہوں گے۔ مسواک کرنے کی برکت یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ مرنے لگتا ہے تو فرشتہ پہلے اسے خود کلمہ پڑھاتا ہے، پھر روح قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ نے فکر نہیں کرنا، میرے مرشد کریم فرماتے ہیں آپ اللہ کا ذکر کر لیں۔ جب آپ اللہ کا یہ ذکر کریں گے، یہ جو نعمت دل کے ذکر کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، نہ آپ سے نام پوچھا گیا ہے، نہ آپ سے کام پوچھا گیا ہے، یہ اللہ والوں کا تحفہ آپ کی دامن میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ اللہ کا ذکر کر لیا، انشاءاللہ العزیز ہر روز آپ کا بہتر ہوگا، یہ فکر آخرت آپ کے دل میں سماتی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، اول آخر دروشی پڑھ لیں، 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور اختتامی دعا ہوگی۔